السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق اور جھوٹ کے بارے میں۔ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ ایک، مظلوم کی دعا تک جب وہ بدلہ نہ لے لے۔ دوسرا، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ تیسرا، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے۔ چوتھا، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو۔ اور ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تعلق رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور عام انسانوں سے شریعت کے احکام کے مطابق نرمی اور خوش اخلاقی کا ہو۔ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور عام انسانوں کے ساتھ اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہو۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر اور انا کو مٹھا کر محض رب ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے عظیم الشان فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مومن حسن اخلاق کے ذریعے راتوں میں نماز پڑھنے والے اور دین میں روزہ رکھنے والے کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ حسن اخلاق میں جہاں ایک طرف وحی اور دوسری طرف فواحش و منکرات اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی حسن اخلاق ہوگی، اور اللہ رب العزت کو بے حیائی اور فحش باتیں نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھوٹے بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے، میری والدہ نے میری جانب بند مٹھی بڑھا کر یہاں آؤ میں تمہیں دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے ارشاد فرمایا، اسے کیا دینے کا ارادہ تھا؟ والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتے تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں جنہیں معاشرے میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو جھوٹی تسلیاں دینا اور جھوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگہ رائج ہے، اور اسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ارشاد نبوی کے مطابق یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔
جس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچ کو تلاش کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت معلوم ہو، اس لیے کہ نجات اسی سچ بولنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر قیامت کے دن فاجروں کے صف میں اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور سچ بولے۔ آج کل خرید و فروخت کے معاملے میں دل کھول کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا، اور محض چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے بد نصیب لوگ کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے، 2 جو صدقہ کر کے احسان جتائے، 3 جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے فروخت کرے۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، وہ جس وقت بھی بولا جائے اس کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ خاص کر تاجر پیشہ حضرات کو اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔